میرے ماں بہنوں، شوہر کو 5 جملے بولنے والی عورت خبر سے سیدھے جہنم کو جائے گی اور اس کا خبر جہنم کا گڈھا بن جائے گا۔ یہ 5 بات جو اس عورت نے شوہر کو کہہ کے تکلیف دی تھی، وہ اس کے خبر میں سانپ اور بچھو بن کے اس کا انتظار کرتے رہیں گے۔ یہ سانپ اور بچھو اس عورت کو ڈھنس ماریں گے تو وہ 70 ہاتھ زمین کے اندر دھس جائے گی۔ یہ عورت پکارتی ہوئی بری چیخیں مارے گی تو خبر کہے گی، دنیا میں اپنی شوہر سے بد زبان کے ساتھ بات کرنے کی عورت کا یہی انجام ہوگا۔ میرے ماں بہنوں، کیا یہ بات جانتے ہو؟ دنیا میں شوہر کو کہے گئے یہ 5 الفاظ دنیا اور آخرت دونوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ بیوی کہی ہوئی یہ 5 الفاظ اپنے شوہر کے دل کو تکلیف پہنچاتی اور اللہ کے عرش کو بھی ہلا دیتے ہیں۔ یہ 5 جملے بولنے والی عورت جس گھر میں رہتی ہے، وہاں سے خوشی کے جنازے نکلتے ہیں۔ آج ہم ایک سچا واقعے کے بارے میں بات کر لیں گے۔ یہ ایک خوبصورت لڑکی کا واقعہ ہے اور وہ لڑکی قرآن کی حافظہ بھی تھی، نماز کی پابندی کرتی تھی۔ اس کی شادی ایک دولت مند اور اچھے اخلاق والے لڑکے سے ہوا تھا اور دونوں میاں بیوی اپنی نئی زندگی شروع کی۔ وقت بہت خوشی سے گزرتا گیا۔ چند روز کے بعد جب اس لڑکی کا طبیعت بگڑنے لگا تو چہرے کی تازگی اور رونق ختم ہو رہا تھا، جسم کی طاقت ٹوٹنے لگا۔ جب علاج کے لیے ڈاکٹروں کے پاس گئے تو دل دہلانے والی بات پتہ چلی کہ اس کا ایک گردہ خراب ہو چکا ہے۔ یہ سن کر وہ شوہر جو دل کا اچھا تھا اور مالدار بھی تھا، اپنی بیوی کے علاج کے لیے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے علاج کرائی، لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ جب کوئی راستہ نہیں ملا تو ڈاکٹروں نے بولا اب اس عورت کو بچانے کی ایک ہی راستہ ہے، گردے کی تبدیلی، یعنی کہ کڈنی ٹرانسپلانٹیشن۔ آخرکار ایک نوجوان کا گردہ میچ ہو گیا، لیکن جیسے ہی آپریشن مکمل ہوا تو ساری امیدوں پر پانی پھر گیا۔ گردے کو جسم نے قبول نہیں کیا، آپریشن ناکامل ہوا۔ شوہر نے ہر کوشش کی، دعائیں کی، صدقے کی، پھر بھی شفا کے دروازے بند تھے۔ شوہر ناکام رہ گیا تھا۔ سارا مال ختم ہوا، مال، زمین، آخر گھر بھی بیچ دیا، مگر اس عورت کا صحت ٹھیک نہیں ہوا۔ دوسرا گردہ بھی خراب ہو گیا۔ اس کی وجہ سے اس لڑکی کے چہرے پر کالے داغ کے دھبے آ گئے۔ وہ لڑکی کا چہرہ اتنا خراب رہا کہ ہر آدمی اس چہرے کو دیکھ کر استغفار پڑھنے سے مجبور ہو گیا تھا۔ دن بدن اس عورت کا طبیعت اور بگڑنے لگا، دل کی دھڑکن بھاری پڑ گئی۔ آخرکار موت نے اس کی دہلیز پر دستک دی۔ وہ لڑکی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ہر قریبی رشتہ دار غمگین ہو گیا، لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ اس کا شوہر جس نے اس پر سب کچھ لٹایا تھا، وہ مطمئن تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی غم کی نشانی نہ تھی۔ جب عورتوں نے اس کو غسل دینے لگے تو عجیب منظر نے سب کے جسم میں کپکپی پیدا کر دی۔ اس لڑکی کے چہرے کا رنگ بدل کے سارا جسم سیاہ ہو گیا، جسم پھولنے لگی اور ایک ایسی بدبو آنا شروع ہو گئی کہ وہ عورتوں نے بہت تکلیف سے اس کو غسل دی۔ جب جنازہ اٹھانے لگے تو بہت زیادہ بھاری تھا۔ بہت مشکل سے اس عورت کو قبرستان لایا گیا۔ جلدی جلدی قبر کھودی گئی، لیکن جیسے ہی قبر میں جھانکا گیا تو ہر ایک کا روح کانپنے لگا۔ قبر کے اندر سانپ بچھو منہ کھول بیٹھے تھے، جیسے کوئی شکار کے انتظار میں ہے۔ لوگ خوفزدہ ہو کر دوسرے جگہ قبر کھودی، مگر وہاں بھی وہی منظر۔ پھر تیسری قبر کھودی، پھر بھی وہی منظر۔ لوگ رونے لگے، کپکپی کے ساتھ دعائیں کرنے لگے۔ پھر ایک بزرگ آدمی کہنے لگے، تم کتنا بھی کوشش کر لو یہی منظر نظر آئے گا، کیونکہ یہ اس عورت کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ لوگ حیران تھے یہ سوچ کے کہ یہ لڑکی حافظہ تھی،
پاک عورت کہلاتی تھی، حسن کی دیوی تھی، لیکن اللہ تو دل کا حال زبان کا زور جانتا ہے، چھپے ہوئے راز بھی جانتا ہے۔ لوگ اسے دفنانے کے بعد اس کے شوہر سے یہ سوال کیے، آخر یہ کیا گناہ کی سزا ہے؟ ہم نے تو کبھی ایسا قبر کا عذاب نہیں دیکھا۔ تو وہ شوہر نے کہا، میں بیوی کے گناہ کے بارے میں نہ بتاتا، کیونکہ وہ میری بیوی تھی، میری عزت تھی، لیکن آج اللہ نے اس کی گناہ کی سزا سب کے سامنے لا رکھی ہے، اس لیے کہ ایسی حرکتیں دوسرے عورت نہ کرے۔ میری بیوی مجھے 5 باتیں کہتی تھی اور وہ باتوں سے مجھے بہت تکلیف ہوتا تھا۔ وہ پہلا جملہ یہ ہے کہ میں تم سے شادی کر کے میری زندگی برباد کر دی۔ یہ الفاظ صرف زبان پر نہیں رہتے، میرے روح پر چھری کے طرح چلتے تھے۔ اگر ایک عورت شوہر کے عظمت کو دل سے مٹا دے تو وہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے، اور ٹوٹا ہوا دل اللہ سے شکایت کرتا ہے۔ پھر اس شوہر نے بولا، میری بیوی کا دوسرا جملہ یہ تھا کہ تمہارا اوقات ہی نہیں کہ تم میرے خواب پورا کر سکے۔ پیاری بہنوں، شوہر صرف تمہارا شوہر نہیں ہے، وہ تمہارے عزت کا تاج ہوتا ہے۔ زبان کے زہر سے اپنی زندگی کا خوشی نہ اجاڑنا۔ اس کے شوہر نے پھر بولا، میری بیوی کا تیسرا جملہ یہ ہے کہ تمہارے بغیر میں بہت خوش رہتی تھی۔ پھر وہ شوہر روتے ہوئے کہنے لگا، یہ بات وہ چھری تھی جو میرے دل کو سیدھا لگتی تھی، میں اندر ہی اندر مرنے لگتا تھا۔ اللہ کہتے ہیں، شکر کرو میرے انعامات کا اور ناشکری نہ کرو۔ میرے ماں بہنوں، شوہر اللہ کے طرف سے ایک انعامات ہے، ایک سایہ ہے، ایک محبت ہے۔ پھر شوہر کہنے لگا، میرے بیوی کا چوتھا جملہ یہ تھا کہ میرا نصیب ہی خراب تھا، اس لیے مجھے تم سے شادی ہوئی۔ یہ بات سنتے ہی میرے دل کو اتنی چوٹ پہنچتی تھی کہ میں باتوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس کا شوہر نے گہری سانس لے کر بولا، میری بیوی کا 5واں جملہ یہ ہے کہ اگر تم مر بھی جاؤ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ بات میرے جسم پہ قبر کی مٹی پڑنے کی تکلیف ہوتی تھی، میں جیتے جی مر جاتا تھا۔ میرے ماں بہنوں، ایک مثال سنو۔ ایک پرندہ روز اپنی طاقت سے بڑھ کے اپنے جان خطرے میں ڈال کے دانہ لاتا ہو، جب وہ اپنے گھونسلے میں آئے تو وہ پرندے کے بیوی بچے اس پر پتھر پھینک دے اور اسے بھگا دے تو وہ پرندے کا دل ٹوٹ کر زمین پر گر جائے گا۔ ایسے ہی شوہر اپنی محبت، اپنی ہمدردی بیوی کے قدموں میں رکھتا ہے اور جواب میں یہ سنتا ہے کہ تم مر بھی جاؤ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو وہ شوہر اپنے جسم سے تو زندہ رہتا ہے لیکن دل کی دنیا سے وہ دفن ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں، ہم نے تم کو جو شوہر کے ذریعے سے محبت دی ہے اس کا شکریہ کرو۔ صرف یہ 5 جملے ہی نہیں، شوہر کا دل دکھانے کا کوئی بھی جملہ یا کوئی کام ہم کرنے سے صرف شوہر ہی نہیں، اللہ بھی ناراض ہوتے ہیں۔ میرے ماں بہنوں، شوہر کا رشتہ اللہ کے طرف سے ایک امانت ہے، یہ دنیا میں ہی ختم نہیں ہوگا۔ شوہر کا دل توڑ کر اپنا دنیا اور آخرت برباد نہ کرو۔ اللہ ہمیں ایسے جملے بولنے سے حفاظت کرے، آمین۔